प्रीमिसेस को छोड़ रहे हैं। तमाम स्टाफ मेंबरान की गुमराही में मोहतरम रहा है टीचर्स के लिए नजराना जो है वो पेश कर रहे हैं। जब फिक्रो नजर खुदा हम बेकसों को जिंदगी सी शान दे। हम हैं सारे जितने को हम हैं सारे गम के मारे तू नहीं मुस्कान दे। अब तो नफरत की दीवारें हर सोलंग की जो है दीवारें हर सो लंबी लंबी है। ले ले दिलों से नफरत ले ले उल्फते इंसान दे। ले ले दिलों से नफरत ले ले उल्फते इंसान। जरा नजरे करूं रोशन नासिर बदरो बरम आफतों पे आफतें सह रहे हैं कब से हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपासनामा व सनद तौसीफी। जाने वाले जा तेरा खुदा हाफिज मगर ये सोच ले। जाने वाले जा तेरा खुदा हाफिज मगर ये सोच ले। कुछ से कुछ हो जाएगी दीवानगी तेरे बगैर। मोहतरम मुकर्रम शेख मोहम्मद हफीज साहब फुरकानाबाद घाट में 2 दिसंबर 1962 को पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम मरहूम शेख मोहम्मद अकबर साहब इलम दो शख्सियत होने के साथ साथ महकमा माल में नाइब तहसीलदार के अहदे से सुबकदोश हुए। उन्होंने बेटे की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी क्योंकि माँ का साया बचपन में ही उठ चुका था। आपने सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज किया था। 1977 में आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। फिर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से 12वीं जमात साइंस मजमून में पास किया। इसके बाद डिग्री कॉलेज भद्रवाह से BA प्राइवेट हैसियत में पास किया। आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MA अरबी किया। उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से
BEd اور MEd کی ڈگری حاصل کی، لیکن دورے میں تعلیم 12ویں جماعت پاس کرنے کے بعد آپ نے رائل اکیڈمی ہائی اسکول گھٹ میں بحیثیت استاد کام کیا، پھر فریدیہ ہائی اسکول میں پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا، اور ساتھ ساتھ آپ جامع مسجد شریف ڈوڈا میں قرآن شریف بھی پڑھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لہن داؤدی سے نوازا ہے۔ آپ کی سحر انگیز تلاوت کلام پاک دلوں کو موم کر دیتی ہے۔ آپ جامع مسجد ڈوڈا میں تراویح بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ انتہائی ملنسار، با اخلاق و با کردار، پاک باز و پاک تینک اور رقیق القلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے نوازا ہے۔ آپ کو شاعری کے شوق نے ڈوڈا کا ایک عظیم شاعر بنا دیا۔ 80 کی دہائی میں ڈوڈا DC آفس میں منعقد ہونے والے کل ہند مشاعرہ میں آپ کی اپنی نعت و غزل اور اپنی ہی سحر انگیز آواز نے آپ کو عظیم شعراء کی صف میں لا کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد شعر و شاعری میں آپ دن رات ترقی کرتے گئے، اور آج ریاست و بیرون ریاست آپ کی نعتیں، نظمیں اور غزلیں جگہ جگہ پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ تنزیل کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے۔ آپ کے مقالات و مضامین بھی آپ کی صلاحیت و لیاقت کا منہ بھولتا ثبوت ہیں۔ آپ کی تعلیف مومن کی نماز، بے نمازیوں کو نمازی بنانے اور نماز کے مسائل عام فہم زبان میں سمجھانے میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ تقریری صلاحیت کا تو کیا کہنا، غبی الذہن اور مخالف افراد بھی آپ کا بیان سن کر آپ کے درویدہ ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام کی خدمت آپ کا نصب العین رہا ہے۔ آپ کول و فیل سے اس کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ ہندو مسلم بھائی چارہ، محبت و الفت کا ماحول تیار کرنا، فتنہ و فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، نفرتوں کو ختم کرنا، یہ سب آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ ضلع بھر میں آپسی جھگڑوں اور تنازعات کو ختم کرنے کے لیے آپ دن رات کوششیں کرتے ہیں۔ الغرض آپ بیک وقت سماجی کارکن، معلم، قاضی، امام و خطیب اور کیا کچھ نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے ایک بہترین کھلاڑی بھی رہ چکے ہیں۔ بلے بازی اور گیند بازی دونوں میں مہارت حاصل تھی۔ اخوان کرکٹ کلب فرقان آباد گھٹ نے جو ضلعی سطح پر ٹورنامنٹ سپورٹس اسٹیڈیم ڈوڈا میں جیتا تھا، اس ٹیم کے کپتان بھی آپ ہی تھے۔ آپ سرکاری نوکری کے خواہاں نہ تھے، لیکن جب آپ کی تقرری ہوئی تو مرحوم و مغفور سعداللہ صاحب تانترے نے مشورہ دیا کہ جب ملازمت مل گئی تو ملازمت کرنا ہی بہتر ہے۔ اس طرح آپ نے 15 جون 1995 کو گورنمنٹ ہائی اسکول ہانچ میں ایک استاد کی حیثیت سے جوائن کیا۔ چونکہ آپ سالہ سال غیر سرکاری اسکولوں میں کام کرتے رہے تھے، لہذا آپ کی تعیناتی کو پورے علاقے نے اپنے لیے باعث رحمت و برکت سمجھ کر آپ کا استقبال کیا۔ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ آپ نے جوائن کرنے کے ساتھ ہی اپنے ہم سفر ساتھیوں سے مل کر سکول کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے منصوبے بنائے، بچوں کے والدین کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی طرف راغب کیا تاکہ سکول کی کاوشیں ثمر آور ہو سکیں۔ آپ نے انتہائی دل لگی محنت اور پیار و محبت سے بچوں کو تعلیم دی، دل سوزی سے اپنے ہنر کا استعمال کیا، جو کچھ کر سکتے تھے اس میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ سال 1998 میں آپ کو ٹرانسفر کر کے ہائی اسکول فرقان آباد گھٹ میں تعینات کیا گیا، اور جولائی 2011 میں آپ کو ماسٹر گریڈ میں ترقی دی گئی اور آپ پھر اسی اسکول میں تعینات ہوئے۔ 31 دسمبر 2022 تک آپ برابر اپنے فرض منصبی کو عبادت سمجھ کر نبھاتے رہے۔
यहाँ मुख्तलिफ प्रिंसिपल साहिबान, लेक्चरर्स और असاتذہ کرام کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا اور کسی ادنا یا اعلیٰ فرد کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہ مل سکا. اپنی خداداد صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ اسی اسکول میں دیکھنے کو ملا. آپ کو ہمیشہ اسٹاف سیکرٹری مقرر کیا جاتا اور جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تو آپ کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی. آپ مارننگ اسمبلی میں خود پڑھائی کراتے اور دنیا بھر سے آپ کے کلام اور طرز کلام کو داد تحسین حاصل ہوتی. ریاستی سرکار کی طرف سے جب آپ کو ڈگری کالج ڈوڈا میں 7 ماہ عربی پڑھانے کے لیے تعینات کیا گیا تو وہاں بھی اپنے نقوش چھوڑے. ریاستی سرکار کی طرف سے آپ کی ہمہ پہلو تعلیمی میدان میں کاوشوں کو سراہتے ہوئے آپ کو بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے نوازا گیا. سال 2022 میں سکول کے سالانہ تقریب کے موقع پر سکول کا ترانہ ڈی سی صاحب ڈوڈا شری وکاس شرما جی کے سامنے آپ نے کیا پڑھا کہ ڈی سی صاحب جھومنے لگے اور انہوں نے موصوف کو بہت سراہا. سکول کے میگزین مہک کے شائع کرانے میں آپ کا کلیدی کردار رہا ہے. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی سنت ہے روح انسانی. قصہ مختصر موصوف اللہ تعالی جن اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں ان کو صفحہ کرتاس پر لانا کسی خاص انشا پرداز کے لیے ہی ممکن ہے. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ کی مجموعی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے جو روح انسانی کی تعمیر میں اپنا کردار نبھایا ہے اس کو ہم خراج عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان نقوش کو ہم مٹنے نہیں دیں گے. ان میں انسانیت کی روح کو ہر وقت زندہ رکھنے کا ہم عزم مصمم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مئے اہل خانہ خوش و خرم رکھے. آمین. آپ کو صحت و تندرستی اور ایمان سے نوازے. آمین. اور بنو نوع انسانیت کی خدمت کرنے کی آپ کو مزید توفیق عطا کرے. آمین. من جانب پرنسپل، سٹاف، طلباء و طالبات گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گھٹ. الفاظ، کاغذ اور کتاب. لفظ، الفاظ، کاغذ اور کتاب کہاں کہاں رکھوں گے تیری آبرو کا حساب. آج کے مہمان خصوصی محترم حفیظ صاحب و دیگر مہمان حضرات، طلباء و طالبات، السلام علیکم و آداب. میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے میں صرف ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا پہلے کہ یہ ہم ہائر سیکنڈری اسکول کے اسٹاف کو پتا ہے کہ آج ہم کیا یہاں سے کس شخص کو الوداع کرنے جا رہے ہیں. یہ لمحہ جو ہے ہمارے لیے کوئی آسان سا لمحہ نہیں ہے. حفیظ صاحب کا ہاتھ ہمارے سر پہ یہاں پہ کس حساب سے رہا ہے، یہاں کے طلباء و طالبات کے اوپر کیسا رہا ہے، اس کا اندازہ یا تو یہ طلباء کر سکتے ہیں یا پھر جو یہاں پہ اسٹاف بیٹھا ہوا ہے یہ ان کو پتہ چل سکتا ہے. حفیظ صاحب، ہم آپ کو یہاں پر بہت یاد کروں. میں کافی دنوں سے کچھ الفاظ لکھنا چاہتا ہوں.
ये शायरी का हुनर जो थोड़ा बहुत मेरे में आया है, जब बाद सबा यसरब के गुलिस्तान में खुशबू की तरह हूँ कब से परेशान में ए बाद सबा ले चल यसरब के गुलिस्तान में छाए हैं सियाह बादल हर समत अंधेरे हैं छाए हैं सियाह बादल दिलों के साथ हर समत अंधेरे हैं उस शहर में अब ले चल जहाँ उस शहर में अब ले चल जहाँ नहीं दुआ करता है कि आप सबको अल्लाह ताला ए इश्क नबी अपनी आप पर रहमत की बरकत अज़मत बरसे, की कसम आप तुझको सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ए इश्क नबी अपनी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ की कसम तुझको जिस काबिल मैं अपने आप को नहीं समझता, अपनी इज्जत आपने दी। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो थोड़ी सी मेहनत की है, बिल्कुल भी किसी और भी हक अदा नहीं हुआ मुझसे। 27 साल 6 माह 17 दिन ये जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मुझे पूरा एहसास है कि मैं हक अदा नहीं कर सका। तो थोड़ी सी मेहनत की इसका सिला इतना अल्लाह ने दिया। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने भरपूर मेहनत की होती शायद कुछ और इससे ज़्यादा मिलता, और जिसकी मुझे बड़ी ज़रूरत है और वो है आखिरत में अगर मेरी मगफिरत हो जाए, अगर आखिरत में अल्लाह की पकड़ से मैं बच गया। मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह की मगफिरत फरमाए, उन्होंने ख्वाब सुनाया एक दिन कि उनके एक करीबी दोस्त उनकी वफात हो गई थी। उन्होंने ख्वाब में अपने उस दोस्त को देखा, पूछा क्या हाल है आपका? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी सर्विस बुक खराब हो गई। तो आपकी बात जब मैं सर्विस बुक मेरी बंद कर दबाई, यदि ऑफिस से मैं वापस आया मेरे दोस्त, तो मुझे वो बात याद आ गई कि ये वाली सर्विस बुक यहाँ हमारे ऑफिसर्स को क्या मालूम होता है। वहाँ हेड ने लिख दिया कि अच्छा काम किया, अवार्ड भी मिलते हैं, तारीफें भी होती हैं, लेकिन वो ज़ात है जो देखती है बराबर। रात के अंधेरे में ये शख्स क्या करता है, दिन के उजाले में ये शख्स क्या करता है, वो हमारी एक एक हरकत से बाखबर होता है। वो जो सर्विस बुक हमारी बन रही है, ये जो 2 फरिश्ते रखे हैं अल्लाह ने हमारे साथ। मैं जब क्लास में पढ़ाता था, क्या मैं पूरी तैयारी करके जाता था, ये फरिश्तों ने लिख लिया हो। क्या मैं अपने वसअत भर तरीके से, बेहतर तरीके से समझाता था बच्चों को, ये फरिश्तों ने लिख लिया।
ایک ایک بات نہیں نکلی. بس اسی لیے میں آپ سے جو سب سے زیادہ مجھے آپ کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. جو حق مجھ سے ادا نہیں ہوا وہ اللہ مجھے معاف کرے. اور یہ پیارے پیارے بچے جو میرے سامنے ہیں, جو بات بھی ان سے کہی انہوں نے کبھی نہ نہیں کہا. ان سے بھی آج کہوں گا کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں. آپ کا حق ادا نہیں ہوا. اس بات کو آپ سنجیدگی سے لیں. یہ چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے وہاں ہمارا گریبان پکڑا. میں اکثر اپنے ساتھی سے بھی کہا کرتا تھا, ہمارا جو اسٹاف یہاں کا ہے, شاید ہی آپ جو میرے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, شاید ہی آپ اندازہ کر سکیں ہمارے اسٹاف کس قدر مشفق, کس قدر ہمدرد اور کتنے کوآپریٹو اسٹاف ہے. آپ اندازہ نہیں کر پائیں گے. ہمارے یہاں جو اس وقت انچارج پرنسپل صاحب ہیں بھوشن کمار جی, کتنی محنت یہ کرتے ہیں رات دن. اور پھر سارے ہی ہمارے ساتھیوں کا پورا کوآپریشن, بھرپور کوآپریشن. یہ چیزیں جو بار بار یاد آئیں گی. اتنا ایک عرصہ 27 سے 27.5 سال ان سکولوں میں, اس سے پہلے جو میں نے کام کیا پرائیویٹ اسکولوں میں کام کیا, یہاں کا اسلامی اسکول, بھوڑا کا فروغیہ اسکول, تو تقریباً 40 سال کے قریب تھا بچوں کے ساتھ گزرا. لہذا بچوں سے بچھڑنا اس کا تو دکھ ہوگا, اور بہترین اسٹاف سے, بہترین ساتھیوں سے الوداع ہونا اس کا بھی تو دکھ ہوگا. لیکن یہ ایک اللہ کا قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ اپنی سنت, اپنا قانون نہیں بدلتا. یہ اللہ کا قانون ہے. جس چیز کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے. سروس کی ابتدا تھی, اس کی انتہا بھی ہے. زندگی کی ابتدا ہے, اس کی بھی انتہا ہے. آج ہم سکول سے جا رہے ہیں, ایک وقت ہوگا اس دنیا ہی سے جانا ہوگا. لہذا میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے اللہ نے, آپ کے مالک نے, آپ کے ایشور نے, گاڈ نے, جو بھی نام جس نام سے پکاریں گے اپنے کریٹر کو, جس کام کے لیے اس نے آپ کو چن لیا ہے, پیدا کیا ہے, اس کام کو کرنے کی آپ کوشش کریں. اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ اس وقت میرا مختصر سا پیغام ہوگا اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے سامعین کے لیے بھی, کہ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا مقام پہچانیں کہ ہم کیا ہیں, اور اس کے بعد اسی سے مانگیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں, بننے کا حق ادا کر سکیں. دوسری بات یہ کہوں گا جو میں اکثر کہا کرتا ہوں, مسجد میں بولتا ہوں تو یہ بات ہوتی ہے, جنازے پہ بولوں گا, کسی کے گھر میں بولوں گا, اسکول میں بولوں گا, وہ یہ رہتا ہے کہ محبت کے پیغام کو آپ عام کریں. آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ یہ مت سوچیں کہ میں ہندو ہوں وہ مسلمان ہے, یا میں مسلمان ہوں وہ سکھ ہے وہ عیسائی ہے. ہم سب پہلے انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں. لہذا آپسی محبت اور آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے, کتنی بھی محنت آپ کو کرنی پڑے. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا یوگدان ہوگا آپ کا یہ سوسائٹی کی طرف کہ جتنا آپ اس چیز کو عام کریں گے. اگر آپ امن سے ہوں گے, آپ اپنا پیغام بھی کسی کے ساتھ کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر آپ امن سے ہوں گے, آپ کسی کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں, آپ کو خوشی مل سکتی ہے, آپ اوروں کو خوشی دے سکتے ہیں. لہذا اس کی بڑی ضرورت ہے. میری جو لکھی ہوئی پریئرس ہیں ان میں بھی اکثر آپ اس قسم کے اشعار دیکھیں گے
کہ نفرت کو ختم کیا جائے, محبت کو عام کیا جائے. یہ دوسری بات جو میری آپ کے سامنے رہے گی, کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا آپ سے, لیکن یہ جو منتظمین ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, طلبہ ہیں, انہوں نے یہ سب کیا ہے. میں اس کے حق میں نہیں تھا. جب میں چلا گیا تھا, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اس میں انسان کہیں نہ کہیں اپنی تعریف سننے کا پھر روگر ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی تباہی ہے. جو اپنی تعریف سننا پسند کرے, سمجھے کہ وہ جا رہا ہے, بہت نیچے جا رہا ہے. تمام تعریفوں کا مستحق حقدار جو ہے وہ اللہ ہے, کہ ہمارا ہم سب کا پروردگار ہے, ایشور ہے. اکم دھم دتیا ناستے نہنا ناستے لا الہ الا اللہ, جس کے معنی ایک ہی ہے. آپ سنسکرت میں بولیں, آپ عربی میں بولیں, آپ کسی بھی زبان میں بولیں, بس وہی ہے تعریف کے قابل, کوئی اور تعریف کے قابل نہیں. تو بہرحال اب انہوں نے کیا تو میں پھر نوٹ نہیں کر سکا. انہوں نے, ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے, تو میں اپنے ان اسٹوڈنٹس کا بھی کہوں گا شکریہ ادا کروں گا, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو میرے کیسے اسٹوڈنٹس ہیں. تھوڑی سی جھلک آپ نے دیکھی ہوگی عمران سر کی, جو بات کبھی کر پائیں گے. جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کو آپ بلاتے ان کا حال بھی یہی ہوگا. میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کتنی محبت ہے. میں اس کا صلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ سب پہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور بات بھی کہوں گا, سب سے بچھڑنے کا تو غم ہے, لیکن جو بچپن سے ہم ایک ساتھ رہے ہیں, میرے بہت ہی ساتھی, بہت ہی قریبی ساتھی اور بہت ہی چہیتے ساتھی الیاس صاحب, ہمارے محمد الاسمانی صاحب, ان کا بھی مجھے بڑا رہے گا. بہرحال جو عمران صاحب نے ابھی کہا کہ ساتھ ساتھ رہتے انشاءاللہ یہ تو ہوگا, لیکن ایک ساتھ صبح اسکول آنا, یہاں سے جانا, پڑھا بھی ایک ساتھ, رائل اکیڈمی میں کام بھی کیا ایک ساتھ. پھر جب ان کی سلیکشن ہوئی ہم بچھڑ گئے. جب پھر میری بھی اپائنٹمنٹ ہوئی, میں بھی چلا گیا ہانچ. اس وقت میرے ایک دوست نے خط لکھا, عبد المجید صاحب کانپے, جو ہمارے شعا کے ہمارے دوست ہیں. انہوں نے اس وقت کہا مجھے کہ کب کے بچھڑے ہوئے ہم آج کہاں آ کے ملے. انہوں نے کہا کہ آپ بچھڑ گئے تھے, لیکن پھر آپ ملے ہانچ میں, وہاں ایک ساتھ ہم نے کام کیا, پھر یہاں ایک ساتھ کام کیا. پھر یہ شہر مجھے اس وقت یاد آ گیا جب میں نے آگے گھر بنایا, تو کچھ ہی عرصہ بعد الیاس صاحب بھی آئے میرے سامنے, انہوں نے گھر بنایا. مجھے پھر یہ بہت یاد آتا ہے کب کے بچھڑے ہوئے ہم آج کہاں آ کے ملے. میں ان کا, اپنے اسٹاف ممبران کا, جتنے بھی میرے اسٹاف ممبران یہاں ہیں, اپنے پرنسپل صاحب جو اس وقت وائس پرنسپل ہیں ان کے بھی, اور بچوں کا, سب کا بڑا ہی شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بہت محبت سے آئے ہوئے میرے مہمان, جتنے بھی آپ سامنے دیکھتے ہیں, محترم شوکت علی مغل صاحب جو میرے استاد رہے ہیں, بی ایڈ میں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. مجھے خیال تھا شاید وہ بھی ایک دو باتیں بتائیں گے, لیکن وقت کی کمی کے باعث شاید انہیں وقت نہیں ملا. دوسرے لوگ یہاں جتنے بھی ہیں, امین صاحب یہ بھی میرے استاد ہیں, فارسی میں نے ان سے پڑھی ہے, اور ہمارے دولت رام جی یہاں پہ ہیں. تو سارے ہی جتنے بھی ہیں, ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا میں, بہت جلدی ہمیں جانا ہے یہاں سے, وہاں انتظار ہو رہا ہے. میں سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں, کسی کے دل میں میری کسی بات سے کوئی ناراضگی اگر ہوئی ہے, میں بڑے ہی خلوص کے ساتھ بصد احترام آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں. آپ بھی معاف کر دیں, اور مالک سے بھی دعا کریں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا رکھے, شاد اور آباد رکھے. سب کو میری طرف سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إلا الله لا إله إلا الله اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بالے چل یثرب کے گلستان میں خوشبو کی طرح مجھ کو ہوں کب سے پریشان میں اے باد صبا لے چل یثرب کے گلستان میں چھائے ہے سیاہ بادل ہر سمت اندھیرے ہیں چھائے ہے سیاہ بادل ہر سمت اندھیرے ہیں اس شہر میں اب لے چل جہاں نیر تاباں ہیں اس شہر میں اب لے چل جہاں نیر تاباں ہیں اے عشق نبی اپنی عظمت کی قسم تجھ کو اے عشق نبی اپنی عظمت کی قسم تجھ کو ایمان کو میرے لے چل اب اپنے ہی داماں میں ایمان کو میرے لے چل اب اپنے ہی داماں میں اسرا کی شب انور شاہد ہے میرے آقا اسرا کی شب انور شاہد ہے میرے آقا ثانی ہے نہیں تیرا رفعت میں نہ عرفان میں ثانی ہے نہیں تیرا رفعت میں نہ عرفان میں تیرے غم کی کسک پالی جس نے بھی اسے کیا غم تیرے غم کی کسک پالی جس نے بھی اسے کیا غم غم خوار نہ تجھ سا کوئی اس دور
खूंखार न तुझसा कोई इस दौर पर हम कर न सके पूरा एक फर्ज भी ऐसा की हम कर न सके पूरा एक फर्ज भी ऐसा उम्मीद भरे आंसू उम्मीद भरे आंसू जहाँ नहीं है इश्क नबी अपनी قد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم. میرے عزیز طلباء و طالبات، میرے اپنے گاؤں کے مہربان بزرگوں، جوانوں اور باہر سے آئے ہوئے میرے تمام دوست، مہمانان اور میرے طلباء، جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، میں سب کو پیار بھرا محبت بھرا سلام کہتا ہوں۔ اس وقت جو پروگرام کرنا تھا وہ ہو چکا اسکول میں، یہاں صرف کوئی سے کہا گیا ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں، شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے طلباء اور طالبات، استاد قدر کی ہے، اس پر میں دو بار واقعی استاد خود تھک دیتا پیسہ میں رکھا تھا اتنا حاضر میں سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، جو لائی کے ستائش، لائی کے ہندوستانہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنے تمام اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب کو اپنے عزیز ایک انسان کی بنانے میں استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بہت سارے اساتذہ نے محنت کی ہے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سب نہیں لے سکتا لیکن ایک طالب محترم ضرور نام لینا چاہیے، اور وہ استاد ہیں جنہوں نے مجھے وہ کچھ کیا جو باقی اساتذہ شاید نہ دے سکتے، اور وہ ہیں ہمارے مرحوم اور ہم لوگ
والے بہت سارے اساتذہ محنت کیے گئے، سب کے لیے دعا کریں، لیکن سعد اللہ صاحب کے لیے خصوصاً دعا کریں۔ ڈاکٹر والدین کا کے لیے میں دعا کرتا ہوں، انہوں نے بھی بہت زیادہ میرے بنانے یا سنبھالنے میں ان کا بھی بہت بڑا یوگدان۔ میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تک آئے اور ان اپنے طلبا عزیز طلبا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا یہ پروگرام تشکیل کیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس قسم کا یہ پروگرام میں شاید میں شام کو کہیں چلا گیا، کہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ کیا سسٹم بنایا تھا انہوں نے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ میری خواہش ہے، ہے یہ میرے مزاج سے میں ایسے پروگرام کے ذریعے انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے، اپنی تعریف سننے کا وہ قدر ہو جاتا ہے، وہ تو اپنی تعریف سننے کا قدر وہ اب پھر انسان نہیں رہا، وہ انسان بہت دھیرے لگے گا۔ شاید میں شام کو کہیں چلا جاتا ہوں، یہ جو سسٹم نے رکھا تھا، لیکن اس کی طرف سے میں ان کا محبت اور ان کے خلوص اور ان کی اس اظہار محبت کا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان میرے مشکل طلبا کی اس بات سے میرے قطع فرما، انہیں معاف کر دینا، انہیں عزت عطا کر، انہوں نے مجھے عزت دینے کی کوشش کی، انہوں نے میری عزت بڑھانے کی کوشش کی۔ اے اللہ تو ان کی عزت میں اضافہ فرما اور ان کی اس کوتاہی کو معاف کرنا۔ میں پھر ایک بار آپ سب حضرات جتنے بھی یہاں شامل ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس کا صدا آپ کو نہیں دے سکتا، ہاں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ سب کو اس کا صدا عطا کرے۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر، اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کر، اے اللہ دوران سروس جو کچھ اللہ کو مجھے معاف کر دینا۔ اور ایک دعا ضرور کروں گا جو ہمیں سکھائی گئی، ہم سے کہا گیا ہے کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ کو ضرور اس پر دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اس کا مطلب ہے اللہ میرے ان گناہوں کی مغفرت کرنا جن کو یہ لوگ جانتے ہیں، ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور اس بات کا مجھے نہ پکڑنا کہ جو میری تعریف کر رہے ہیں، جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ اس پر میری کرنا، واجعلنی خیرا مما یظنون، اور جو یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اس سے بہتر مجھے بنانا۔ دعا ہمیں سکھائی گئی، ہم ایسے موقع پہ ضرور یہ دعا کریں۔ میں پھر ایک بار اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، میرے عزیز طلبا کو، میرے عزیز دوستوں کو، میرے بزرگوں کو، میری مائیں اور بہنیں جو یہاں ہیں، بچیاں جو یہاں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شاد اور آباد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔